وفاقی حکومت کا کل سے پرائمری سکولز کھولنے کا اعلان۔ سرگودا اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں پہلی تا پانچویں جماعت تک کل سے تعلیمی عمل پھر سے شروع ہوگا۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹ۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں 22 لاکھ بچے کل سے سکول جائیں گے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر سکول کو سیل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سرگودا میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ۔ گورنمنٹ ہائی سکول 88 شمالی کے 2 طالب علم کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ شاہپور ڈگری کالج برائے خواتین کی 2 ٹیچرز اور 3 طالبات میں کرونا کی تصدیق۔ 24 گھنٹوں کے دوران 18 افراد وائرس کا شکار، تعداد 29 ہو گئی۔ ادھر ملتان کے نجی سکول میں بھی کرونا کیس سامنے آ گیا۔ 2 بچوں کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے۔ آفیسرز کالونی میں قائم بڑے نجی سکول کی 2 کلاسز بند کر دی گئیں۔ قوم کا روشن مستقبل خطرے میں۔ محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کی ہٹ دھرمی۔ رحیمیہ خان کے 2588 سکولز میں سے 1332 سکولز کا پانی مضر صحت۔ غیر معیاری پانی پینے سے بچوں میں متعدد بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ CO ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان نے جلد فلٹریشن پلانٹ لگانے کا کہہ کر معاملہ ٹرخا دیا۔ محکمہ تعلیم اور ضلعی انتظامیہ لیا کی ہٹ دھرمی۔ گورنمنٹ پرائمری سکول بورنگ ارشاد کے اطراف سیلابی پانی تاحال موجود۔ سکول کھلنے میں صرف 1 دن باقی۔ انتظامیہ کئی روز گزرنے کے باوجود راستہ صاف نہ کروا سکی۔ روہی کے رابطہ کرنے پر CO ایجوکیشن بھی خواب غفلت سے بیدار ہو گئے۔ مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا پانی اکٹھا ہونے سے دیوار گرنے کا خدشہ ہے۔ ملتان واسا کا مالی بحران پر قابو پانے کے لیے سرگرم۔ روزانہ کی بنیاد پر نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گرین فورٹ ویلاز کا سیوریج کنیکشن منقطع کر دیا۔ گرین فورٹ کے ذمے 5 کروڑ 45 لاکھ واجب الادا ہیں۔ ملتان واسا کا فی الفور واجبات ادا۔ خانے وال میں ضلعی انتظامیہ کی غفلت۔ پیپلز کالونی میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ 1 ہفتے سے خراب۔ علاقہ مکین صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ CO میونسپل کمیٹی افتخار بنگش کا کہنا ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی مرمت اور صفائی کی جا رہی ہے، اس لیے بند ہے۔ تاحال سڑکیں ناقص سیوریج سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ۔ جلال پور پیروالا میں کروڑوں روپے کے منصوبوں کا آغاز۔ MNA اور چیئرمین وفاقی استحقاق کمیٹی رانا محمد قاسم نون نے 22 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ بجلی، سوئی گیس، سڑکیں اور سولنگ اور سیوریج کے منصوبہ جات شامل۔ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعت زار کی تزئین و آرائش کا کام 8 ماہ بعد مکمل۔ 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے صنعت زار کو جدید کلاسز، رومز اور مشینری سے آراستہ کیا گیا ہے۔ کلاسز کا آغاز اگلے ماہ کر دیا جائے گا۔ میاں والی میں محکمہ ہائی وے کے افسران کی مبینہ نااہلی۔ کروڑوں روپے کی ہیوی مشینری کھڑے کھڑے ناکارہ ہو گئی۔ چند لاکھ روپے لگا کر مشینری کی مرمت کرائی جا سکتی ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی۔ SDO ہائی وے نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ کوٹ ادو میں انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی۔ شہر کا منی بائی پاس روڈ انتہائی خستہ حال۔ جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہریوں کا منی بائی پاس کی مرمت کرانے کا مطالبہ۔ دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فنڈز آنے پر روڈ کی مرمت کرائی جائے گی۔ چنو 125-15L میں سیوریج سسٹم ناکارہ۔ گلیوں میں کیچڑ کی تہہ جم گئی۔ راہگیروں اور مکینوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم کا کہنا ہے کہ سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے جلد کام شروع کروا دیا جائے گا۔ 2 دن میں سڑک کو بھی صاف کر دیا جائے گا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ۔ ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی حکومت پر برس پڑے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ظلم قرار دے دیا۔ بولے حکومت کو غریب آدمی کا سوچنا چاہیے۔ ممبر قومی اسمبلی زین قریشی نے کہا ادویات مہنگی ہونا مسئلہ نہیں، ادویات کی فراہمی یقینی ہونی چاہیے۔ ادویات جو بلیک کر رہے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ لودرا میں چینی کی قیمت نے شہریوں کے منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیا۔ ایک ہی روز میں چینی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ۔ 105 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور گھی 1 ہفتے سے غائب۔ شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ سستی چینی کا حصول عوام کے لیے خواب بن گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چند روز میں چینی اور گھی یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہوں گے۔
گنے کی قیمت 350 روپے فی من مقرر کی جائے۔ رحیمیہ خان میں کسانوں نے مطالبہ کر دیا، شوگر آرڈیننس آنا خوشائند قرار۔ چیئرمین کسان بچاؤ تحریک چودھری محمد یاسین نے کہا، شوگر آرڈیننس سے شوگر ملز کی من مانی ختم ہوگی۔ گنے کی قیمت نہ بڑھانے پر ملک گیر تحریک چلانے کا بھی انڈیا دے دیا۔ چشتیہ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، ٹماٹر کی ڈبل اور ادرک کی 7ویں سینچری۔ لہسن کی قیمت 250 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ بینگن 160، پھلیاں، کدو اور آلو 100 روپے فی کلو میں بکنے لگے۔ شہری پریشان، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی رجسٹریشن کا عمل تیز کیا جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ملتان قمرالزمان کیسرانی کی زیر صدارت ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس۔ بھٹا مالکان کو سوشل سیکیورٹی یقینی بنانے کے احکامات۔ بھٹا مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے والے پولیس اسٹیشن خود غیر محفوظ۔ شجاع آباد کے سٹی پولیس اسٹیشن میں بند کی گئی 125 موٹر سائیکل۔ تھانے سے چوری، ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر 3 پولیس اہلکار معطل۔ ایک پولیس اہلکار کے خلاف موٹر سائیکل کو تھانے سے چوری کروانے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ برج کے گندے پانی سے سبزیوں کی بڑے پیمانے پر پیداوار۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی حرکت میں آ گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیمز کی مجموعی طور پر 8 کنال سبزیوں کی چیکنگ۔ 8 کنال انڈسٹریل پانی سے سیراب شدہ توری کا ٹریکٹر کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا۔ سبزیاں بہاولپور کی تحصیل احمد پور میں KLP روڈ نس بائی پاس کے علاقے میں اگائی گئی تھیں۔ ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن۔ ریلوے روڈ، ملتان روڈ اور اندرون شہر میں کارروائی۔ تجاوزات کا خاتمہ کر کے سامان بھی ضبط کر لیا۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں داخلے کی خواہش مند خواتین کے لیے خوشخبری۔ وسائل کی کمی کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند طالبات کے لیے خصوصی اسکالرشپ کا اعلان۔ کنگشپ اور سپورٹس کی بنیاد پر فیس میں رعایت کی پالیسی رکھی گئی۔ طالبات پیپ اسکالرشپ سے بھی مستفید ہو سکتی ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو پہلے دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں لانا ٹارگٹ ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی روحی سے گفتگو۔ بولے، پہلا ٹارگٹ حاصل کرنے کے بعد دنیا کی 100 ٹاپ یونیورسٹیوں میں جگہ لینا ہے۔ وہ تمام اقدامات کریں گے جس کے باعث ہمیں یہ مقام مل سکے۔ خوائف مکمل کے حامل پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر آباد شیرازی کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ پاپولیشن کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کہروڑ پکا میں شہریوں کی سہولت کے لیے میپکو ان ایکشن۔ سرکل ڈویژن میپکو میں نئی سب ڈویژنز اور 7 نئے فیڈرز بنا دیے گئے۔ ہر سب ڈویژن میں شہریوں کے لیے کمپلینٹ سینٹر قائم۔ تحصیل بھر میں 800 نئے پول بھی لگائے گئے۔ ایکس ان میپکو عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ کمپلینٹ سینٹر میں شہریوں کی درخواست پر بر وقت کارروائی کی جائے گی۔ مال مفت دل بے رحم۔ لال سہانرہ میں محکمہ جنگلات کے افسران کی عجب مذنت۔ جنگل میں نئے پودے لگانے والے مزدوروں کی حق تلفی کرنے لگے۔ مزدوری دینے کے بجائے سرکاری لکڑی تقسیم کرنے لگے۔ مزدوروں کے لیے دی جانے والی رقم بھی خرد برد کا انکشاف۔ مزدوروں کی لکڑی لے جانے کی ویڈیو روہی نے حاصل کر لی۔ DFO نے معاملے سے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ مزدوروں کو پودے لگانے کی مد میں پیسے ملتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں آم کے نئے باغات لگانے کے لیے موسمی حالات موزوں۔ باغبانوں کو مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے کلمی پودے فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا ہے کہ رواں سیزن کے دوران باغبانوں کو 22,000 پودے فراہم کیے گئے۔ آئندہ برس 40,000 سرٹیفائیڈ پودے باغبانوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ بہاولپور میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کنٹرول نہ ہو سکی۔ رواں سال سفید مکھی سے فصل متاثر ہو سکتی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ احمد نوید نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا اب بھی وقت ہے کہ کاشتکار سفید مکھی کو کنٹرول کر لیں۔ کوشش ہے کہ کاشتکاروں کو بہترین زرعی ادویات فراہم ہوں۔ کاشتکاروں کو جدت سے ہمکنار کروانے کا عزم۔ رحیمیہ خان میں زرعی قرضہ اسکیم بارے آگاہی سیمینار۔ شرکاء نے کسانوں کو قرضے کے حصول اور اس کی واپسی بارے آگاہی دی۔
مسائل کا حل چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ملتان میں امیر جماعت اسلامی کا شمولیتی کنونشن سے خطاب، کہا کہ بہت جلد ملک لوٹنے والے جیلوں میں جائیں گے۔ ادھر وفاق المدارس میں امیر جماعت اسلامی کا پرتپاک استقبال، مولانا محمد حنیف جلندری، راؤ ظفر اقبال، احمد سلمان بلوچ، امیر ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی، آصف اخوانی سے ملاقات کی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شیو ترین کا گنیشوا کینال کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، کہا نہر کنارے گرل لگا کر اسے شہریوں کے لیے محفوظ بنایا جائے گا۔ گنیشوا کینال کا داخلی راستہ ہے، یہاں پاکستان پرچم لگا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ایکسائز ڈیرہ غازی خان عمران اسلم کی مظفر گڑھ آمد، ای ٹی او ایکسائز مخدوم غلام قاسم سے ملاقات، روہی کے توسط سے شہریوں کو 30 ستمبر تک پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے کی ہدایت، بنا رجسٹریشن گاڑیاں چلانے والوں سے فوری رجسٹریشن کروانے کی ہدایات۔ امراض قلب سے بچاؤ کا عالمی دن، ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ اسپتال میں سیمینار، ایم ایس پی ایچ کیو ڈاکٹر شاہد مقصی سمیت دیگر پروفیسرز اور دیگر کی شرکت۔ رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کینسر آگاہی سیمینار، ادھر کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر شہریار کی راجن پور میں منعقدہ تقریب میں شرکت، کارڈیالوجی اسپتال سے ملتان پریس کلب تک آگاہی واک کا اہتمام، ادھر پریس کلب سرگودا میں بھی تقریب منعقد کی گئی۔ نادار اور خصوصی بچوں کے لیے نجی تنظیم کی جانب سے رنگا رنگ فن فیئر کا انعقاد، فن فیئر میں بچوں کے لیے تفریح کا بھرپور اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے جناب پارک میں خوب جھولے، کوئز شو اور میجک شو بھی کروایا گیا۔